السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں ہوں علی شراب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ پچھلے قصے میں بنیادی اسلام میں ہم نے جانا تھا اسلام کے کچھ بہترین فیکٹس کے بارے میں۔ اب اس قصے میں ہم بقایا فیکٹس کے بارے میں جانیں گے، تو دیر کس بات کی، دیکھتے ہیں یہ ایک خاص پروگرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے لیے ایک مبارک نبی اور مسیحا مانا جاتا ہے، لیکن وہ خدا کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ ان کا مشن تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو احکاموں کو صحیح سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی رہنمائی کر کے پورا کریں۔ در حقیقت قرآن پاک میں باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے نام پر ہے۔ مریم کو بہت زیادہ تعریف کے ساتھ سمجھا جاتا ہے اور ان کی تاریخ میں تمام خواتین میں ایک بہت اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ کوئی موروثی گناہ نہیں ہے۔ دنیا میں تمام بچے پاک اور معصوم آتے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال اور زندگی میں انتخاب ہیں جو گناہ یا نیک ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں نجات اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال جنت اور جہنم کی تجویز صرف خدا کے اختیار میں ہے اور اس کا فیصلہ کسی شخص کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ قرآن پاک ذاتی ذمہ دار اور مسلسل اصلاح کو بہت اہمیت دیتا ہے، یعنی کہ کسی بھی شخص کی موت کے بعد آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی، یہ صرف اختیار خدا کو ہے۔ اسلام واضح طور پر سکھاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، بدھ ہو، جین ہو یا کوئی اور، تو اس پہ جبر یعنی کہ زبردستی نہیں ہے۔ انسان کسی بھی مذہب پر عمل کرنے یا اس پر مسرت کرنے میں آزاد ہے۔ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنا یا کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جس نے اپنے عقیدہ اسلام سے بدل کر کے چینج کر لیا ہے یا بدل لیا ہے، اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، یعنی کہ منافی ہے، یہ ہم اسے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام تمام لوگوں کے لیے مکمل مذہبی آزادی اور اپنے اعمال کے مکمل فروغ کرتا ہے۔ اسلام تمام لوگوں کو برابری کی تعلیم دیتا ہے اور اس کو برقرار رکھتا ہے اور سماجی حیثیت کے تمام نظاموں کو ختم کرتا ہے جو ذات پات کے نظام سمیت کے خلاف ہے۔ بنی نوع انسان کے کل بھائی چارے کا علامتی طور پر مسجد میں روزانہ نماز کے درمیان مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ آنے والے پہلے صفحے میں بڑھتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر دعائیں مانگتے ہیں، یعنی کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ یہ اونچی ذات کا ہے یا نیچی ذات کا ہے تو یہ مسجد کی پہلی لائن میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں اسلام میں۔ انسانوں اور خدا کے درمیان کوئی درمیانی آدمی یا کوئی اور شخص موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے خدا کو مانتا اور جانتا اور یہاں دعا کرتا ہے تو اس کے درمیان صرف اس کا خدا اور وہ خود ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم سب کا خدا اس کے ساتھ موجود ہے، یعنی کہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اور صرف وہی ہے جو ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ہمارے تمام گناہوں کو وہی معاف کر سکتا ہے۔ اسلام میں تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اسلام کسی کے ملک یا قوم کے ساتھ وفاداری کو اس کے ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے، چاہے وہ ملک مسلم ہو یا غیر مسلم۔ دنیا بھر میں اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس قابل فخر اور وفادار امریکی مسلمانوں اور برطانوی مسلمان اور گھانا مسلمان، فرانسیسی مسلمانوں، پاکستانی مسلمانوں، ہندوستانی مسلمانوں، چینی مسلمانوں، ایرانی مسلمانوں اور مختلف دیگر اقوام کے لشکر ہیں۔ اسلام حکومت کی کوئی خاص شکل نہیں بتاتا، بلکہ یہ شرط عائد کرتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داریاں خواہ کوئی بھی ہو ہمیشہ عدل، انصاف اور ہمت کے ساتھ ادا کرے، ہمیشہ بنیادی انسانی حقوق تکمیل اور ان کی نمائندگی کرے۔ اسلام رنگ، نسل، دولت یا سماجی حیثیت کی بنیاد پر کسی امتیاز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
اسلام تمام لوگوں کی برابری کی تعلیم دیتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، اور اسلام میں اگر کوئی شخص حکومت کرتا ہے تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ مظلوموں کی حفاظت کرے اور ظالموں کو سزا دے۔ عربی میں لفظ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، اور اس میں مقدس جنگ کا مفہوم نہیں ہے۔ یہ کوشش کرنا اپنے نفس کی بہتری کے لیے ہے اور دفاع مقاصد کے لیے بھی ہے۔ جب مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے روکا جائے، تاہم جب مسلح دفاع کی شکل میں انجام دیا جاتا ہے تو اس طرح کی سرگرمی کو کنٹرول کرنے والے انتہائی سخت قوانین کی پابندی کرنے کی جو کوشش ہونی چاہیے اسے ہی جہاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام زبردستی یا جبرن کے ذریعہ ایمان کو پھیلانے سے واضح طور پر منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کبھی تلوار کا استعمال نہیں کیا گیا۔ موجودہ دور کا کوئی بھی نام جہاد اس سخت تعریف کے تحت نہیں آتا کہ جہاد کا معنی ہوتا ہے کسی بھی طرح سے تلوار اٹھا کے امن کو اور فساد میں بدل دینا، جبکہ اس کا معنی ہوتا ہے حق کے لیے جنگ کرنا۔ تو فی الحال اس قصے میں صرف اتنا ہی، حاضر ہوں گے ایک اور ایسے ہی قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بنیاد اسلام۔ اللہ حافظ۔